بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آئیے آنے والے واقعات کا آپ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے کہ آپ کم عمر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں قافلے کے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے کہ آپ بہت کم عمر تھے۔ آپ کو وہیں درخت کے نیچے بٹھا کر چلے گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں بھی وہ صفات نظر نہیں آئیں جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی تھی، بلکہ اس نے عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کا رسول ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ اس پر قریش کے لوگوں نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہ گیا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے۔ میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سائے کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ اب وہ آپ کو ذرا غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامتیں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ جو لوگ کھانا کھا چکے تھے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھوں گا کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پہ بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، اور آخر لوگ کہے بغیر رہ نہ سکے کہ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا کوئی مرتبہ ہو۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر پھر حیرت ہوئی تو اس نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اب تم ایسا کرو کہ اپنے بھتیجے کو وطن واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی پوری حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں بھی دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، اور ان کی شان کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 برس تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے سے بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھا، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود ہی بیان فرمایا ہے کہ ایک قریشی لڑکا مکے کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لے کر میرے ساتھ آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھنا تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا اور میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔
میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھیں اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ قریش کے لغو مجلسوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے تھے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے انکار فرمایا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا اور آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا اور وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے جاتے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں جب بھی میں بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا اور اس نے مجھے ہر بار یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔